مرزا بھائی سائفر کے حوالے سے جو زیادہ شور ہے وہ تو اعظم خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے پڑا ہے، لیکن جو شور نہیں پڑ سکا اور وہ بڑی کنسرننگ بات ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ تین اہم بیانات ہیں جو کہ ایف آئی اے ریکارڈ کر چکا ہے، اور یہ بیانات بڑے اہم ہیں۔ ان میں سب سے اہم بیان عمران خان صاحب کے ساتھی کا ہے، اسد عمر کا۔ آپ کو پتا ہے سائفر کے حوالے سے ایک آڈیو ٹیپ بھی آئی تھی، آڈیو لیک بھی آئی تھی، جس میں اسد عمر صاحب کی آواز بھی تھی، اعظم خان کی آواز بھی تھی، اور اسد عمر نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ایف آئی اے کو جا کے بتایا کہ جو سائفر ہے اس کو عمران خان صاحب ایک سیاسی ایشو بنانا چاہتے تھے، جس طرح کہ وہ آڈیو ٹیپ میں بیان کیا گیا تھا یا سامنے آئی تھی۔ دوسرا جو اہم بیان ہے وہ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کا، سہیل صاحب کا ہے، جو کہ اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے، جنہوں نے 8 مارچ کو اعظم خان سیکرٹری جو تھے پرائم منسٹر کے، ان کو آگاہ کیا تھا اس سائفر کے حوالے سے۔ انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے ایف آئی اے کو، اور وہ بیان بھی بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم بیان جناب اسد مجید کا ہے، جو کہ موجودہ سیکرٹری خارجہ ہے اور اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، جنہوں نے ڈونلڈ لو سے ملاقات کی تھی۔ 7 تاریخ کو غالباً یہ ملاقات ہوئی تھی، 8 تاریخ کو سائفر یہاں پر پہنچا تھا، جس کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ جو 3 بیانات ہیں یہ پہلے سے ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اعظم خان صاحب کا بیان جو ہے یہ ایک وعدہ معاف گواہ کا بیان ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی اے ہماری اطلاعات کے مطابق اب عمران خان صاحب کو ایک نوٹس جاری کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو بلا کر پوچھا جائے گا، بلایا جائے گا کہ وہ پیش ہو اور اپنی سائڈ کی کہانی جو ہے وہ پیش کریں۔ پہلے بھی ان کو بلایا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، لیکن پہلے کے معاملات کچھ اور تھے اور اب کے معاملات آپ کو پتا ہے کچھ اور ہے۔ تو یہ مسئلہ اب سائفر کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے خان صاحب۔ میں اعزاز، کل یہ خبر آئی تھی کہ ان کو 25 جولائی کو دن کے 12 بجے ایف آئی اے نے لاہور میں طلب کیا ہے۔ میرے نالج میں نہیں ہے، میں اس خبر کو میں فالو نہیں کر سکا، میں ٹریول کر رہا تھا، لیکن یہ مجھے پتا کہ ایف آئی اے نے بلانے کا پہلے بھی بلایا تھا اور اب دوبارہ بلا رہی ہے اس پرٹیکولر کیس میں۔ خبر یہ آئی تھی کہ اسد عمر اور شاہ محمود کو 24 تاریخ کو اور عمران خان کو 25 تاریخ کو بلایا ہے۔ سجاد، آپ کیا کہیں گے اس پورے معاملے پر؟ سجاد، آپ میوٹیڈ ہیں، اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سولنگی صاحب۔ آج اسد عمر نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ 24 کو جائیں گے اور 25 کو انہوں نے عمران خان صاحب کو بلایا ہے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن جو اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریٹس ہیں تینوں، جو وہاں پہ ایمبیسیڈر تھے، جو سیکرٹری خارجہ تھے، اور تیسرے جو آپ کے جو موجودہ اس وقت کے وہاں ہمارے خارجہ ہیں، ان تینوں کے بیانات بہت ویلڈ ہیں۔ پھر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو آپ جو بھی کہیں، لیکن وہ ڈپلومیسی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے کسی کے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ رد و بدل ہو بھی نہیں سکتا، ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن آج جو ہم انتظار کر رہے تھے عمران خان کے رد عمل کا، کیونکہ اس کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 8 سے 9 بجے کے درمیان وہ تقریر کرے گا، ابھی تک وہ تقریر تو نہیں ہوئی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان، وہ جو کہانی ہے نا جی، باجوہ صاحب نے ان کو کہا، حسین حقانی کے ذریعے کہا، امریکیوں نے اس طرح سے انفلوئنس کیا، میری حکومت کو توڑنے کی کوشش کی، وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ لیگل بیٹل کی پچ پہ ان لوگوں کو وہ نہیں لے جانے کی بجائے وہ باہر پولیٹیکل ایک نیریٹو بنائے گا، اپنی ایک سپورٹ بیس جو کہ پہلے سے اس کی جس طرح کی ہے اس طرح کی کہانی سنانے کی کوشش کرے گا،
کہ جناب یہ تو ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک سازش تھی اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے. جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے پہلا موقع ملے گا کہ میں اس کے اوپر قوم کو بتا سکوں گا، حالانکہ وہ ہر چیز تو بتا چکے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیسز تو ان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کا بھی ہے، کیس تو اس توشہ خانہ کا بھی ہے، اور یہ بھی لائن اپ ہو گیا. کیسز کی تو ایک لمبی قطار ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا سارا کچھ 12 ستمبر تک کے لیے ہولڈ رہے گا، جب تک کوئی جوڈیشل افسران جو تبدیل نہیں ہوتے اس کے بعد کام شروع ہوگا. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والا کیس جو ہے نا سر، اس میں آج جو وزیر قانون نے کہا کہ 6 سال بھی، پتہ نہیں 12 سال بھی، اور پھر عمر قید بھی ہو سکتی ہے. یہ کیس جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا عمران خان کے. خصوصی عدالت سنا ہے اس کے اوپر بنا رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کی، اور جب یہ کیس بنا کے FIA اس کا چلان پیش کرے گی تو یہ کافی بڑا واقعہ ہے. اور یہ انفولڈ تو کہیں جا کے وہی سپٹمبر اکتوبر میں ہوگا، لیکن اس میں کوئی پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان بہت بڑی ٹربل میں ہوں گے اگلے 2 مہینوں. رضا آپ کچھ کہیں گے؟ جی میں یہ سن رہا تھا، اعزاز نے بالکل صحیح کہا کہ FIA میں جو بیانات ہیں وہ ان کو اتنی اٹینشن، خیر وہ ابھی ان کے مندرجات پبلک میں فلی تو آئے نہیں ہیں، اور اصل میں وہی سب سے سیریس معاملہ ہوگا جب یہ گواہیاں ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیداران جن میں کہ خارجہ سیکرٹری، سفیر اور جو کلوز ایسوسیٹس تھے اس وقت عمران خان صاحب کے، جب وہ یہ بات کہیں گے اور جو FIA اس کی تفتیش بھی کرے گی. بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت یہ سائفر کا انہوں نے یہ پورا جو سلسلہ کیا تھا، ہم لوگوں کو تو اس وقت بھی یہ جو ہے معلوم تھا. بہت سے لوگ پاکستان میں جو تھوڑا بہت تاریخی شعور رکھتے ہیں، عزیز شعور ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ یہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ انڈائریکٹلی پاکستان کی آرمی کو وہ یہ سنا رہے تھے، کیونکہ جنرل باجوہ وردی میں تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں، اور اس لیے اگر میں ہٹ کروں گا یہ بات سائفر کی عوام کو، اس کے اوپر اشتعال پھیلواؤں گا، تو میں ایک طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دیرینہ پالیسی جو ہے اس کو بھی ایکسپوز کروں گا. اور یہ معاملہ چلتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے بڑے بڑے جو ہمارے عمران دار اینکرز ہیں وہ سازش کے اوپر شوز کرتے تھے آئے دن. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سازش نہیں، مداخلت تھی. سازش اور مداخلت میں فرق ہوتا ہے. پھر مداخلت ختم ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک تیسری چیز ہے. یعنی کہ کئی مہینے اس کو چلایا گیا، لیکن پاکستان کے معصوم عوام جو ہے جن کو ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، رسائی نہیں ہے معلومات کی، وہ تو گمراہ ہوئے.